طریقہ، ایک تہذیب، ایک غیر اسلامی مغربی تہذیب و تمدن، وہ ہے 14 فروری کے نام سے ہمیں لوگ جانتے ہیں، جسے یوم عاشقہ کہا جاتا ہے، محبت کا دن کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس دن میں بہت سی بے حیائیاں ہوتی ہے، بہت سے خرافات ہوتے ہیں، بہت سی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بے حیائیاں مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ غیر تو غیر اس برائی میں مسلم نوجوان، مسلم لڑکیاں بھی ملوث نظر آتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایسی بے حیائی ہے، یہ ایسی برائی ہے کہ اس کے اندر مسلم معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس دن میں ہماری محبت کا پروان چڑھتا ہے، ہماری محبت، ہماری آرزوؤں کی تکمیل ہوتی ہے۔ طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں۔ پہلے یہ برائیاں، یہ خرافات اتنی عام نہیں تھی، اتنی اس کا چرچا نہیں تھا۔ آج اس برائیوں کا، اس خرافات کا چرچا ہونے لگا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو ویلنٹائن کارڈ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائن مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی ویلنٹائن ڈے کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، نہ جانے طرح طرح کے خرافات جنم لے رہے ہیں۔ خصوصاً کالج کے لڑکے لڑکیاں اس برائی میں بہت زیادہ ملوث ہیں۔ کالج کے لڑکے لڑکیاں اس خرافات میں ملوث نظر آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غیروں کے ساتھ ساتھ ہمارا مسلم نوجوان، ہماری بہو، ہماری بیٹیاں، ہماری مسلم لڑکیاں بھی اس برائی اور خرافات میں نظر آتی ہیں۔ اس میں طرح طرح کی بے حیائیاں ہوتی ہیں، اور اتنی بے حیائی اللہ کی پناہ کہ اس میں عصمت دری بھی ہوتی ہے، زناکاری بھی ہوتی ہے، بدکاری بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اس 14 فروری سے پہلے، ویلنٹائن ڈے سے پہلے نہ جانے کتنے کتنے ڈے آتے ہیں۔ کبھی روز ڈے آتا ہے، کبھی ہگ ڈے آتا ہے، کبھی کس ڈے آتا ہے، کبھی پرپوز ڈے آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے دوائیں وتی ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب زنا ہیں، زنا کو دعوت دینے والی چیز ہیں، آہستہ آہستہ زنا کی سیڑھی میں قدم رکھنے والی چیز ہیں۔ یہ پرپوز ڈے، یہ روز ڈے، پہلے پھول دے کے اسے مناتا ہے، پھر اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر اسے باہوں میں لے کر معانقہ کر کے، جسے لوگ ہگ ڈے کے نام سے جانتے ہیں، معانقہ کر کے اپنے بدن سے مس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے، گناہ کی سیڑھی میں اسٹیپ آگے بڑھاتا ہے، زنا کی سیڑھی میں آگے بڑھتے ہوئے کس ڈے کے نام سے ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چاکلیٹ دیتے ہیں، اسے نام رکھا جاتا ہے چاکلیٹ ڈے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے بڑھتے حتی الامکان 14 فروری آتی ہے۔ اس 14 فروری میں آپس میں عصمت دری ہوتی ہے، زناکاری ہوتی ہے، بدکاری ہوتی ہے، مسلم بیٹیاں کی عصمت دری کی جاتی ہے، مسلم بہنوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، لڑکیوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں رہتی۔ وہ زناکاری میں ملوث ہو کر اپنی عصمت کا پامال کرتی ہیں، اپنی عزت کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ویلنٹائن کی ڈے ایجاد کب سے ہوئی؟ 17ویں صدی میں ایک پادری تھا مصر میں، ایک عیسائی اور پادری تھا۔ وہ پادری اپنی ایک راہبہ سے، اپنی محبوبہ سے عشق کرنے لگا۔ اپنی راہبہ سے، ایک راہبہ تھی، اس سے عشق کرنے لگا، اس سے محبت کرنے لگا۔ تو اس نے ایک دن یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب آئی ہے کہ 14 فروری ایک ایسا دن ہے جس میں دو راہب اور راہبہ، ایک راہب اور راہبہ دونوں اگر مل کر اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر لیں، اپنی آرزوؤں کی تکمیل کر لیں، تو اس میں انہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو وہ راہبہ جو رہتی ہے، وہ راہب پادری کے بعد میں آ جاتی ہے، آنے کے بعد وہ اس گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے، اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ کر لینے کے بعد پھر وہی ہوتا ہے، عیسائی کلچر کی دھجیاں اڑ جاتی ہے، لوگ انہیں قتل کر دیتے ہیں، انہیں قتل کی سزا سنا دی جاتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور کچھ دن کے بعد انہیں لوگ محبت کا دیوتا مان کر اس دن کا تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔
تو وہاں سے یہ دن نکل کر آیا. اس کا نام ویلنٹائن تھا. وہ جو راہب تھا، پادری تھا، اس کا نام ویلنٹائن تھا. اس نام کے ساتھ اس 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے ساتھ ہم موسوم کرتے ہیں. ہم تو نہیں کرتے. مغربی تہذیب و تمدن موسوم کیا ہے. اس کے ساتھ ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا مسلم نوجوان، ہماری مسلم لڑکیاں اس کے ساتھ ملوث نظر آتی ہیں. اس کے ساتھ ان برائیوں کے ساتھ ان میں اضافہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. میرے دوست بزرگوں، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا. ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر دین کا ایک تہذیب و تمدن ہوتا ہے. لکل دین خلقا، ہر دین کا اخلاق ہوتا ہے. وخلق الاسلام الحیاء، اسلام کا اخلاق، اسلام کا تہذیب و تمدن، اسلام کا کلچر جو ہے وہ حیا ہے. انسان کے اندر حیا ہوگی وہ تمام برائیوں سے بچ جائے گا. انسان کے اندر اگر بے حیائی آ جائے گی، اذا فات الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جاتی ہے، جب حیا اندر سے نکل جاتی ہے، فافعل ما شئت، بندہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. حیا اور ایمان دو ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں. ان میں سے اگر ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے. آج ہمارے اندر سے حیا فوت ہو گئی، ہمارے اندر سے حیا نکل گئی، بے حیائی میں ہم ملوث ہیں. اس بے حیائی کے نتیجے میں ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری کمیاں ہیں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے بہو و بیٹیوں کو، ہم نے اپنی بہنوں کو محفوظ نہیں رکھا. ہم سر عام چھوڑ دیا. ہم پارکوں میں اپنی بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو چھوڑ دیا. ہم ہوٹلوں میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا. ہم بازاروں میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا. بے پردہ گھوم رہی ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں مسکن اختیار کرو، اپنے گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ادھر ادھر مت پھرا کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح، جہالت کی طرح ادھر ادھر بے پردہ مت پھرو. آج ہم دیکھیں ہمارا مسلم معاشرہ، ہماری مسلم بیٹیاں، ہماری مسلم بہنیں بازاروں میں نظر آ رہی ہیں، ہوٹلوں میں نظر آ رہی ہیں، پارکوں میں نظر آ رہی ہیں. جگہ جگہ دیکھیں مسلم بہو بیٹیاں، مسلم بہنیں نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنی حیا کو ختم کر دیا. اس نبی کے فرمان کو پامال کر دیا. وہ نبی جو ہمارے لیے محسن اور مربی ہے، وہ نبی جو ہمارے لیے مشفق اور مہربان ہے. جب زمانہ جہالت کا دور تھا، یہ زمانہ جہالت کا دور تھا، جہالت کا زمانہ تھا، اس وقت بیٹیوں کو درگور، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کسی کی لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ شرم محسوس کرتا تھا، میں بھی کسی کا سسر بنوں گا، میرے بھی کوئی داماد ہوں گے. وہ اس بات پر شرم محسوس کرتا تھا اور اپنی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. روایت میں آتا ہے ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اپنے جہالت کا زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری بیوی حمل سے تھی، میں کہیں دور تجارت یا سفر میں چلا گیا، جب کئی سال کے بعد آیا اور آ کر دیکھتا ہوں میرے گھر میں ایک ننھی منی لڑکی ہے، ننھی منی بچی ہے. میری بیوی مجھے اس سے چھپا کر رکھتی ہے، وہ بتاتی نہیں ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ پڑوس کی بیٹی ہے. یہ ننھی منی بچی، بڑی پیاری بچی، بڑی محبت آتی ہے اسے دیکھ کر، بڑی پیار ہوتی ہے اسے دیکھ کر. وہ میرے پاس آتی ہے، مجھ سے باتیں کرتی ہے، مجھ سے محبت بھری باتیں کرتی ہے، پیار والی باتیں کرتی ہے. میں بھی اس سے محبت اور تعلقات والے باتیں کرتا ہوں، اس سے بھی میں بھی محبت کرنے لگتا ہوں. ایک دن آتا ہے میری محبت بڑھ جاتی ہے اس لڑکی پر، اس بچی پر محبت زیادہ ہو جاتی ہے. تو میں کیا کرتی، میری بیوی کیا کرتی ہے، وہ کہتی ہے تم جانتے یہ بچی کس کی ہے؟ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے کہا تھا یہ پڑوس کی بچی ہے، حالانکہ یہ پڑوس کی بچی نہیں ہے، یہ تمہاری لڑکی ہے. اتنا کہنا تھا، میرا چہرے کا رنگ تغیر ہو جاتا ہے، میں آگ بگولا ہو جاتا ہوں، میں غصے میں آتا ہوں. ایک دن آتا ہے میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اس بچی کو ذرا نہلا دو، نئے کپڑے پہنا دو، کہیں دور رشتہ داروں کے پاس لے کر جانا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں، اپنے زمانے جاہلیت کے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنی معصوم بچی کو لے کر جاتا ہوں، دور جنگل میں چلا جاتا ہوں، ہاتھ میں کدال پھاوڑا ہوتا ہے،
اور میں جا گڈھا کھودنے لگتا ہوں، گڈھا کھودتا ہوں تو میرے بدن میں دھول پڑتے ہیں، میری داڑھی میں دھول پڑتا ہے۔ وہ معصوم بچی اپنے ننھے منھے ہاتھ سے میرے دھول کو، داڑھی کے دھول کو صاف کر رہی ہے، میرے بدن میں کپڑے کے دھول کو صاف کر رہی ہے۔ وہ ننھی منھی بچی، کبھی میں گڈھا کھودتا ہوں، وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی نکال دیتی ہے۔ وہ معصوم سی بچی، جب میں پورا گڈھا کھود چکا تو میں اپنی اس بچی کو زندہ اس گڈھے میں ڈال کر مٹی ڈالنے لگا۔ وہ معصوم بچی کہتی ہے، ابا جان میرا قصور کیا ہے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے زندہ درگور کیوں کرتے ہیں؟ مجھے زندہ زمین پر کیوں گاڑتے ہیں؟ مجھے زندہ مٹی کے نیچے کیوں دبا دیتے ہیں؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ صحابی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری معصوم سی بچی ہے، وہ پکار رہی تھی، وہ رو رہی تھی، کہتی اے میرے باپ، آپ مجھے جو دے دیں گے میں اسے قبول کر لوں گی، نہ آپ سے کھلونے کا آرزو کروں گی، نہ آپ سے کچھ چیزوں کی خواہشات کروں گی، آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گی، جو دیں گے میں پہن لوں گی، میں کسی چیز کی خواہش نہیں کروں گی۔ وہ بچی منت سماجت کرتی رہی، وہ بچی اب آپ کے سامنے روتی رہی، بلکتی رہی، اے میرے ابا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے؟ میں نہ ابھی کسی کو جانتی نہیں ہوں، نہ میں نے دنیا کو دیکھا ہے، میں نے دوست کو دیکھی ہوں، نہ دوست کو پہچانتی ہوں، نہ دشمن کو جانتی ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی بلک کر رونے لگتے ہیں۔ آخر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آخر کر اس بچی کو زندہ زمین پر درگور کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تجھے کس پاداش میں دفن کیا گیا، تجھے کس جرم کی بنا پر قتل کیا گیا، تو کیا جواب ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین پر دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ محسن اعظم کا ہم پر احسان ہے، یہ کائنات کے مولا و سردار حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ماں اور بہنوں پر احسان ہے کہ انہوں نے آ کر زندہ درگور کی لڑکیوں کا یہ سلسلہ بند کر دیا، عورتوں کا مقام کو بڑھایا، لڑکیوں کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کو بچایا کہ تم اپنی انہوں نے لوگوں کو بچایا کہ تم اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین پر دفن مت کرو، ان کی لڑکیوں کو دفن مت کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم کی بنا پر قتل کیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے تحت میں اس سے بھی سوال ہوگا جو اپنے پیٹ کے اندر لڑکی دیکھ کر حمل کو ضائع کر دیتے ہیں، حمل کو برباد کر دیتے ہیں، حمل کو گرا دیتے ہیں۔ لڑکی ہونے کی وجہ سے جس کی 2-3 لڑکیاں ہیں وہ چوتھی حمل کو بھی گرا دیتا ہے، کہیں لڑکی نہ ہو جائے، لڑکی کی وجہ سے اپنے حمل کو برباد کر دینا، یہ بھی زندہ درگور کی لڑکیوں کے برابر ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ محسن اعظم ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، ہمیں تہذیب و تمدن سکھایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ آج ہمارا معاشرہ اس قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے، جہاں اللہ نے ایک طرف مسلم عورتوں کو خطاب کیا، وہیں ایک طرف مسلم مردوں کو بھی خطاب کیا۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، فرمایا اے نبی آپ اپنے مومنی مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں، اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں۔ جس طرح کسی مرد کا کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح کسی عورت کا کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ اس طرح کی برائی میں ملوث ہے۔ غیر محرم کون ہے؟ زیادہ تر چچا کا لڑکا، پھوپھو کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، یہ عورتوں کے لیے نامحرم، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ آج ہم کیا چچا کا لڑکا ہے کیا ہوا، میرے ماموں کی لڑکی ہے نا، جس طرح چچا کا لڑکا سے پردہ ضروری ہے، اسی طرح ماما کا لڑکا، ماموں، خالہ کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، ان سب سے بھی پردہ ضروری ہے۔
جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے، اسی طرح عورت کا مرد کو دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں، دونوں آنکھ سے اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ آ کر دستک دیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا رسول اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ تو عبداللہ ابن مکتوم کہتے ہیں میں عبداللہ ابن مکتوم ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی ازواج مطہرات سے کہا کہ تم اندر چلی جاؤ، پردہ کر لو۔ تو وہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین میں سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں، دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کیا ہم ان سے بھی پردہ کریں؟ کیا ہم ان سے بھی پردہ کریں؟ نابینا صحابی ہیں، دونوں آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کیا ہم ان سے بھی پردہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، اس لیے اندر چلی جاؤ۔ جس طرح مرد کا عورت کو دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے، اسی طرح عورت کا کسی غیر محرم مرد کو دیکھنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس چھوٹی سی گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ مسلم معاشرہ میں طرح طرح کی خرافات اس طرح کی بے پردے کی آتی ہیں۔ آج ہمارا معاشرے کی بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی پردہ نہیں، مگر بہویں ہوتی ہیں، بہویں پردے میں رہتی ہیں، اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سر عام گھومتی، وہ سمجھتی ہیں ہم بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے کوئی پردہ نہیں۔ جس طرح بہو کو ہم تاکید سے رکھتے ہیں گھر کے اندر پردے کے ساتھ، اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی پردے کے ساتھ رکھا کریں، ان کے لیے بھی پردہ ہے۔ بیٹیاں کی جس طرح بہو کے لیے بھی پردہ ہے، اس طرح بیٹیاں کے لیے بھی پردہ ہے۔ بہوؤں کو ہم بڑے اس سے پردے میں رکھتے ہیں، تاکید سے رکھتے ہیں، مگر بیٹیوں کو کوئی تاکید نہیں کرتا، کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ سر عام بازاروں میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں گھومتی رہتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم اس محلے کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ پردہ ہر ایک کے لیے ہے۔ دوسری بات، ہمارا مسلم معاشرہ، ہماری بہنوں بیٹیاں بے پردہ گھومتی رہتی ہیں، جہاں کسی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتی ہیں پردہ کر لیتی ہیں۔ ان کے سامنے ہزاروں لڑکے، شیونگ والے لڑکے، پینٹ شرٹ والے لڑکے گزرتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ جہاں داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتی ہیں پردہ کر لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی والے ٹوپی والے کو دیکھ کر پردہ نہ کیجیے، پردہ کریں، ضروری ہے۔ جس طرح داڑھی اور ٹوپی والے کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں، اسی طرح پینٹ شرٹ والے کو دیکھ کر پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر پردہ کرتی ہیں، اسی طرح اپنے چچا کا لڑکا، پھوپھو کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، ان کو بھی دیکھ کر پردہ کریں۔ جس طرح داڑھی ٹوپی والے کسی عالم کو دیکھ کر پردہ کرتی ہیں، اسی طرح اپنے محلے کے لڑکوں سے بھی پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس میں ہمارا مسلم معاشرہ بہت کوتاہی نظر آتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہمارے ساتھ کھیلا ہے، بچپن سے ہم ساتھ میں کھیلے ہیں، گھومے ہیں، پھرے ہیں، اس سے کیا پردہ؟ نہیں، ہم میری بات کو کچھ الٹا مت سمجھیں، ورنہ کل کہیں گے ہم مولوی سے بھی پردہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، ان سے بھی پردہ ضروری ہے، داڑھی ٹوپی والے سے بھی پردہ ضروری ہے۔ جس طرح ہم داڑھی ٹوپی والا کوئی دیکھتا ہے، ایسے ہی جاتے رہیں گے بے پردہ، جہاں داڑھی ٹوپی والے دیکھیں وہاں چہرے میں پردہ۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، مگر جس طرح داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کر پردہ کرتے ہیں، اسی طرح غیر داڑھی ٹوپی والا، پینٹ شرٹ والے کو دیکھ کر یہی حیا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تب جا کے ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر حیا ہے، ہمارے اندر اسلامی تہذیب و تمدن ہے، ورنہ حیا ہمارے اندر سے نکل گیا۔ اضافات الحیا ففعل ما شئت، جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ پھر ویلنٹائن ڈے میں اپنی عصمت دری کر لیتا ہے، اپنی عزت کی پامالی کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ قیامت کے قریب، ان قریب ایک زمانہ آئے گا، رب کاسیات، عورتیں کپڑا پہنی ہوں گی، عاریات مگر ننگی ہوں گی، کپڑا پہنی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب اس کا؟ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ کپڑا اتنا باریک پہنیں گی کہ بدن کے بناوٹ نظر آئیں گے، بدن کے جلد نظر آئیں گے، اتنا باریک کپڑا ہوگا۔ اور وہ ظاہر ہے، لوگ عورتیں جو ہیں کپڑا بعض بات اس سے ذرا پتلا نہیں ہے، اس سے ذرا باریک کپڑا ہے نہیں، دکانیں کو کہہ کے لے رہی ہیں، باریک کپڑا تلاش کر کے لے رہی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عورتیں کپڑا پہنی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ دوسرا مطلب ہے
کہ اتنا چست اتنا ٹائٹ لباس پہنیں گے جس سے بدن کے نشیب و فراز، بدن کے ساخت، بدن کے بناوٹ نظر آئیں گے. وہ کپڑا پہنی ہوں گے مگر ننگی نظر آئیں گے. لوگ دیکھیں عورتیں اتنا ٹائٹ جینس پہنتی ہیں کہ اس سے بدن کی بناوٹ نظر آتی ہیں، جبکہ اسلامی تہذیب ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کا حکم دیتا ہے. اتنا ٹائٹ پہنتی ہے، بدن کا بناوٹ، بدن کا اتنا چست پہنتی ہے، بدن کے نشیب و فراز اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں. تو فرمایا ربا کاسیاتین، کپڑا پہنی ہوں گی، آریاتین، ننگی ہوں گی. آگے کیا فرمایا؟ مائلاتین، ممیلاتین، کہ مائل ہونے والی، اٹریکشن کرنے والی ہوں گی، خود بخود مائل ہوں گی، اس کے بعد لوگوں کو کھینچنے والی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی. ایک تو مائل ہونے، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، دوسرا لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی. آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں لڑکا بڑا بے حیا ہے، فلاں بدتمیز ہے، وہ لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. ہم اپنی لڑکیوں کو محفوظ کر لیں، لڑکے خود بخود محفوظ ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا لڑکے بہت بھلے ہیں، لڑکے بھی غلط ہیں. اللہ قرآن میں دونوں کو کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آپ اپنی مومن عورتوں سے کہتے اپنی نظروں کو نیچی کر لیں. دوسری طرف وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ اپنے مومن مردوں سے کہتے اپنی نظروں کو نیچی کر لیں. دونوں کو حکم کا نظروں کو نیچی کر لیں. پردہ اصل نظر کی نیچی کرنے کا ہے. اور کیا فرمایا آگے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ، آپ اپنے مومن عورتوں سے کہتے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، اور مومن مردوں سے بھی کہتے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیں. عورت پورے کے پورے سطر ہے، پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، لیکن آج ہمارا مرد اپنے سطر کو بھی کھول کے گھومتا ہے. کام کرا، لنگی لنگوٹی باندھ دے کے آنکھوں کے اوپر لنگی آ گیا. مرد کا سطر ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، وہاں تک چھپانا لازم اور ضروری ہے. اس کو کھولنا گناہ ہے، اور اس کو کھولا ہے گناہ کیا ہے. جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ کا بھگتان اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے کام کرتے ہیں تو کام کریں، ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پیجامہ پہن لیں، یا ایسا لباس پہنیں جو گھٹنے کے نیچے ہو. لنگی کو ہم کیا کرتے ہیں، کچھا مار لیتے ہیں آنٹوں کے اوپر، کوئی تو ننگوٹی پھیر لیتا ہے، اپنا سرین نظر آتا ہے، دکھلاتا ہے. اور کیا کرتے ہیں ہم باریک اور پتلا لنگی، سفید لنگی پہنتے ہیں، اور کہیں نلکوں پر یا کہیں ہم نالا ندی میں غسل کرتے ہیں تو بالکل زیرکس کاپی نظر آتا ہے. یہ کیا بے حیائی ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے. یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. اسلام تو چھپانے کا، سطر کو چھپانے کا حکم دیتا ہے. ہم سفید کب لنگی پہنے ہیں، اگر غسل کرتے وقت سفید لنگی پہنے تو اپنے گمچھے سے یا کسی رنگین یا کسی موٹی چیز سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں، اپنے سطر کو چھپا لیں. یہ بے حیائی ہے کہ انسان پتلا اور سفید لباس پہنتا ہے اور سر عام سب کو دکھا دکھا کر غسل کرتا ہے. اور دوسری بات، غسل کرنے کے بعد ہم گمچھا پہنتے ہیں، بالکل چھٹی کا گمچھا جیسا، نابالغ گمچھا، بالکل گمچھا پہنتے ہیں تو اس میں گھٹنا کھل جاتا ہے. جانگ میں آنکھوں سے ایک چاکھڑ اوپر گمچھا رہتا ہے. یہ بے حیائی نہیں ہے. یہ سطر کو کھول کے ہم ندی سے غسل کر آ رہے ہیں، ہزاروں مرد ہزاروں عورتیں ہمارے گھٹنوں کو دیکھ رہی ہیں، تو ان کو گناہ مل رہا ہے، ان کے ساتھ ان کا گناہ ہمیں بھی مل رہا ہے. اس لیے یہ سطر میں ہے، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے. تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب نہیں کہ زنا سے بچ جائیں. شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ زنا سے بھی بچیں، اور اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرنے سے بھی بچیں، اور اپنے سطر کی حفاظت کریں، سطر کو چھپائے رکھیں. ذالک ازکی لہم، یہ تمہیں ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یہ پاکیزگی کی علامت ہے، یہ پاکیزگی کی علامت ہے. لیکن آج ہم اس تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں. بے حیائی ہمارے اندر پیوست ہو چکی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے اپنے اندر حیا کو قائم کرے. فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں.
افضل لا الہ الا وافضل قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل سب سے بہتر لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، وادنیٰ اماطۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے نچلا درجہ جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ حیا ہوگی کہ انسان کے اندر ساری نیکیاں ہوں گی، اگر حیا نہیں، بے حیائی کرتا ہے تو انسان جو چاہے کرتا رہتا ہے، حیا اس کے اندر سے فوت ہو گئی تو جو چاہے کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، بعض لوگ تو جینس اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں، ٹائٹ جینس پہنتے ہیں، اور جینس جو ہے سورین میں آ کر لٹکتی رہتی ہے، اور کچھ جو ہے گنجی پہن کے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں ان کی سورین نظر آتی ہے، اس سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر میں غلط کر رہا ہوں آپ تحقیق کر سکتے ہیں، اتنا ٹائٹ جینس پہنتے ہیں کہ جب نیچے آ کے جینس لا کر پہنتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو گنجی جو ہے اوپر سینے کی طرف چلا جاتا ہے اور سورین نظر آتے ہیں، یہ سطر نماز کے اندر سطر کا کھل جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہماری نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی ہمیں پتہ نہیں، اس لیے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خصوص زینتک عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت جو ہے زینت اختیار کرو، ایسا لباس پہن کر آؤ کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے گرمی میں نماز پڑھنے آتے ہیں، انہیں اتنی گرمی لگتی ہے صرف گمچھا ڈال کے نماز پڑھنے آتے ہیں، انہیں کہا جائے کہیں مہمان میں جاؤ، مہمان بن کے جاؤ، کہیں شادی میں جاؤ تو کیا گمچھا ڈال کے جاؤ گے؟ ہم نماز پڑھنے ساری دنیا کے بادشاہ کے سامنے اگر جھکنے آتے ہیں تو پھر گمچھا ڈال، اتنی گرمی ہمیں چڑھ جاتی ہے، گمچھا ڈال کے آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور بھی ڈالتے ہیں کیا دونوں اس طرح دونوں کاندھے میں گمچھا ڈال کے لٹکائے رکھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، سدل لٹکانا جسے کہتے ہیں، سر سے لے کر رومال اس طرح لٹکائے رکھا یا گمچھا اس طرح کاندھے سے لٹکائے رکھا، اس سے نماز پڑھا، دونوں لٹکا رہا تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسے اس طرح موڑ لے، اس طرح موڑ لے، چادر سردی میں چادر اوڑھ کے آیا موڑ لے، یا کوئی حاجی رومال ڈال کے آیا تو موڑ لے، ایسے ہی دونوں طرف لٹکائے رکھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں گرمی لگتی ہے، گرمی تو سب کو لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گرمی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صرف گمچھا پہن کر لٹکا کر آ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں خصوص زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز میں جو ہے زینت اختیار کرو۔ ہم ابھی کوئی میلے بلائے یا کسی مہمان گھر کو جائیں یا کسی شادی میں جائیں تو ایسا ٹیپ ٹاپ لباس پہن کر جاتے ہیں کہ جس سے لوگ دیکھیں کہ ہاں بڑا خاندانی گھر کا آدمی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں جیسے ایسے کھیلتے رہتے بھاگاتے ہیں، وہ ٹوپی بھی پلاسٹک کا ٹوپی لیے مسجد کا لگا دیے، لگا کے ویسے آگے جیسے بس اسٹینڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے سر میں لگا لیے گھومتے پھرتے آگے نماز کو گھر سے وضو کر کے آئیں، نماز کے ارادے سے آئیں، ہر قدم پر اللہ نیکی دے گا اور اللہ درجے بلند کرے گا، ہر قدم پر اللہ گناہ معاف کرے گا۔ گھر سے ٹوپی پہن کے وضو کر کے آئیں، نماز کے ارادے سے آئیں، اللہ جب تک انتظار کریں گے نماز کا، اللہ نماز کا حکم میں نماز کا ثواب دے گا، لیکن نہیں گھومتے پھرتے ٹہلتے گھومتے ایسے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک فرض ادا کرنے کے، ایک ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی محبت میں کوئی نہیں آتا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بے حیائی سے بچیں، اپنے اندر اسلامی تہذیب و تمدن کے لے کر آئیں اور اپنے اندر حیا کو قائم رکھیں۔ حیا قائم ہوگا تو پھر ساری عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، تو اسی میں سے آج آنے والا ایک 14 فروری ہے جس میں بے حیائی کا آخری حد پار کیا جاتا ہے، حیا کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، لوگ زنا کرتے رہتے ہیں، زنا میں ملوث نظر آتے ہیں، اس کے بعد پھر کافی افسوس ملنا پڑتا ہے میری بچی مذہب بھاگ گئی، مثلا میری بچی کے لیے دعا کرو، فلاں کے چکر میں پڑی ہے، میرے بچے بہت بدماش ہو گئے ہیں، میرے بات مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آج اگر ہم ابھی سے اپنی اولاد کو تنبیہ کریں گے، اپنی اولاد کو گائیڈ کریں گے تو پھر ہماری اولاد آگے جا کے ہمیں شرمندہ کا منہ دکھانا نہیں پڑے گی۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہماری گھروں میں ہماری اولادوں کو ہم تنبیہ نہیں کرتے، آ کر ہم کیا کرتے ہیں مسجد کے امام پر زور چلاتے ہیں۔ جو نظر ہم مسجد کے امام پر رکھتے ہیں وہی نظر گھر کی اولاد پر رکھیں گے تو گھر کی اولاد قابل تعریف بنے گی، وہ بھی صحیح راستے پر چلی آئے گی۔ ہم جو نظر مسجد کے امام یا کسی دوسرے مولوی پر رکھتے ہیں، دوسروں پر رکھتے ہیں، وہی نظر ہم اپنی اولاد پر رکھیں، اپنی بیٹی پر رکھیں، اپنی بیٹوں پر رکھیں تو ہماری بیٹا بیٹی ہمیں شرمندہ کے دہانے لا کر کھڑا نہیں کریں گے، وہ بھی ہمارے لیے قابل تعریف بن جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد